نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل کی باطنی اصلاح پر بدن کی ظاہری اصلاح کا مدار ہے اور دل کی 3 حالتیں ہیں۔ ایک سب سے اعلیٰ حالت جس میں دل پاک صاف، نفسانی خواہشات سے دور، محبت الہی میں غرق اور رضائے الہی کا طلبگار ہوتا ہے، اور ایک سب میں بدتر حالت ہے دل یاد خدا سے غافل، نفسانی خواہشات کا شکار، حلال حرام کی تمیز سے بے پرواہ اور گناہوں کی آلودگی میں ڈوبا ہوا۔ دل اچھے برے خیالات کے لیے میدان جنگ بنا ہوتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَا تُحْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن سب اٹھا لیے جائیں۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن نہ کام آئے گا تیرا مال اور نہ بیٹے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہ جو اللہ کے حضور سلامت دل کے ساتھ حاضر ہوگا۔ پیارے بہن بھائیوں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دل کی اصلاح کیسے کی جائے، تو اس کا طریقہ ایک مثال کے ذریعے پیش کرتے ہیں۔ دل کی مثال قلعے جیسی ہے جس میں دشمن داخل ہو کر حکومت کرنا چاہتا ہے۔ اس قلعے میں داخل ہونے کے بہت سارے راستے ہیں۔ ایک دروازہ ہے حریص کا۔ حریص انسانی مزاج کی بنیادوں میں شامل ہے جسے حرص بھی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے دلوں کو لالچ کے قریب کر دیا گیا ہے، اور ایک جگہ اس مزاج اور سوچ کی منظر کشی یوں فرمائی کہ تم فرماؤ اگر تم لوگ میرے رب کی رحمت کے خزانے کے مالک ہوتے تو خرچ ہو جانے کے ڈر سے تم انہیں روک رکھتے، اور آدمی بڑا کنجوس ہے۔ حرص کی خصلت و عادت کے برا ہونے اور اس سے جان چھوٹنے کے مشکل ہونے کی وجہ سے فرمایا اس سے نجات پانا بہت بڑی کامیابی ہے۔ چنانچہ فرمایا جو اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا وہی لوگ کامیاب ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حرص انسان کو اندھا کر دیتی ہے، اور زیادہ طلبی کی آگ مزید مال ملنے پر بجھتی نہیں بلکہ اور بھڑکتی ہے۔ اور حدیث میں فرمایا گیا اگر ابن آدم کے پاس مال یا سونے کی 2 وادیاں ہوں تو وہ ضرور تیسری وادی کی تلاش کرے گا۔ قبر کی مٹی ہی ہے جو ابن آدم کے پیٹ کو بھر سکتی ہے۔ حرص کا علمی علاج یہ ہے کہ دنیا کی حرص کو آخرت کی حرص سے بدل دیا جائے، لیکن یہ صرف 2 جملے بول دینے سے نہیں ہوگا بلکہ بار بار غور و فکر کرنے سے ہوگا۔ یہ طریقہ علاج قرآن مجید کے آگے مذکور آیات سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ بے شک نیک لوگ ضرور چین میں ہوں گے، تختوں پر نظارے کر رہے ہوں گے، تم ان کے چہروں میں نعمتوں کی تر و تازگی پہچان لوگے۔ انہیں صاف ستھری خالص شراب پلائی جائے گی جس پر مہر لگائی ہوئی ہوگی، اس کی مہر مشک کی ہے، اور للچانے والوں کو تو اسی پر للچانا چاہیے۔ جنت کی نعمتوں اور دنیا کی لذتوں کا تقابل کریں، مثلا ایک طرف دنیا کا آرام اور دوسری طرف جنت کا چین۔ یہاں دنیا میں لکڑی کے بنے چھوٹے چھوٹے تخت، اور وہاں سونے چاندی کے بنے ہیرے جوہرات سے جڑے عالی شان تخت۔ یہاں دنیا کے باغ کے نظارے، وہاں جنت کے حسین و دلکش باغات کے مناظر۔ یہاں کھا پی کر چہروں پر خوشی کے آثار، اور وہاں جنت کی دائمی ابدی خوشگوار نعمتوں کے احساس سے چہرے سے جھلکتی خوشکن تر و تازگی۔ یہاں دنیا کی بے خودی کر دینے والی ناپاک بدبودار ملاوٹی شراب، اور وہاں جنت کی لذت و سرور سے معمور صاف شفاف نکھری نتری خالص شراب۔ یہاں فنا ہونے والی بے وفا مطلبی حسیناؤں کے نظارے، اور وہاں با وفا لافانی حوروں کا خیر کن حسن و جمال، اور ان سب سے بڑھ کر جنت میں رب کریم کی وجہ کریم کے جلوے۔ سبحان اللہ، یہ تقابل ذرا بار بار کریں اور پھر خدا کے اس فرمان کو دہرائیں کہ للچانے والوں کو تو اس پر للچانا چاہیے۔ انشاءاللہ چند بار کی مشق سے دل سے دنیا کی حرص ختم ہوتی نظر آتی ہے، اور حرص کا عملی علاج یہ ہے کہ جہاں حرص بے موقع اور بے مقصد تنگ کر رہی ہو وہاں اس کی خواہش پوری نہ کریں۔ جیسے پہلے سے بقدر کفایت مال موجود ہے اور اچھے طریقے سے گزر بسر ہو رہی ہے، لیکن دل مزید مال کی حریص ہو تو یہ خواہش ترک کر دیں۔ اسی طرح حاجت کے مطابق کھا لینے میں بھی نفس لذت کے مزید کھانے کا ممتنی ہو تو اس سے رک جائے۔ خواب و خیال میں ہر وقت رنگ برنگی گاڑیاں، لذتیں اور سیر سپاٹے گھوم رہے ہوں تو اپنے خیالات کو اچھی چیزوں کی طرف پھیر روزانہ حرص سے متعلق کوئی نہ کوئی چیز چھوڑتا رہے تاکہ نفس کو اس کی عادت ہو جائے۔ قلب میں دشمن یعنی شیطان کے داخلے کا دوسرا دروازہ مال کی محبت ہے۔
کہ خدا سے غافل کرنے میں اس کا عمل دخل بہت زیادہ ہے۔ اسی لیے اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ اللہ پاک نے پہلے سے ہی فرما دیا کہ جان لو تمہارا مال اور تمہاری اولاد ایک امتحان ہے، اور مال و اولاد کی محبت میں گم ہو کر خدا کی یاد سے غافل ہونے سے بطور خاص بچنے کا حکم دیا۔ چنانچہ فرمایا اے ایمان والو تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور بتایا کہ خدا کو وہ بندے بہت پسند ہیں جو مال تجارت کی مشغولیت کے باوجود خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ چنانچہ فرمایا وہ مرد جن کو تجارت خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، دل میں شیطان کے داخلے کے اس دروازے کو بند کرنے کا علمی طریقہ یہ ہے کہ مال کی مذمت اور نیکیوں اور سخاوت کی فضیلت والی احادیث پر غور و فکر کرے۔ اس سے خرچ کرنے کی رغبت پیدا ہوگی اور مال کی محبت کم ہوگی۔ یوں ہی دوسرا طریقہ یہ ہے کہ موت کو یاد کرے کہ کتنے بچے، جوان، دوست، رشتہ دار اور کس طرح اچانک مر گئے اور اپنا مال دنیا میں چھوڑ کر دل میں حسرتیں لیے دنیا سے چلے گئے۔ چھوڑا ہوا دوسرے لوگ استعمال کریں گے لیکن کمانے کا حساب مجھے دینا ہوگا۔ اس دروازے کو بند کرنے کا عملی طریقہ یہ ہے کہ نیکی کے کاموں میں مال خرچ کرنے کی عادت بناؤ۔ مال کو عبادات مثلا حج، عمرہ میں خرچ کرو۔ صدقہ جاریہ کے طور پر مسجد اور مدرسہ کی تعمیر اور ترقی پر خرچ کرو۔ فقراء، مساکین اور دیگر مستحقین کو صدقہ کر دو۔ اپنے رشتہ داروں اور دیگر دینی بھائیوں کو کچھ نہ کچھ تحفتاً پیش کرتے رہو۔ اپنے ملازمین اور نوکروں پر خرچ کرو۔ کسی کو معین کیے بغیر عام خیرات مثلا ڈسپنسری یا پانی کی سبیل وغیرہ لگوا دو۔ یہ تمام کام اپنے اوپر جبر کر کے اختیار کرے تاکہ یہ اس کی عادت میں شامل ہو جائیں، اور اگر ان نیک امور میں خرچ کرنے سے دل میں محتاجی کا خوف ہو تو یہ بات ذہن میں رکھیں جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے وہ رزق بھی دے گا۔ یہ طریقہ مسلسل اختیار کرے تو انشاءاللہ دل کی حالت بہتر ہو جائے گی۔